نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سے اندر موجود میں تو باہر بیٹھے ہیں 20 منٹ تو میں ریکویسٹ کرنی ہے نماز سے جان غلط سائن کر جاؤں میں بیٹھے ہیں باہر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ جمعوں میں ان خوش قسمت حضرات کا تذکرہ ہوا جنہوں نے ابتدائی طور پر اسلام کی اس دعوت کو قبول کیا. خاص طور پر گزشتہ جمعہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ میں نے بیان کیا.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد مصطفیٰ ہیں۔ اس کو مقررین یوں کہتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام مرید مصطفیٰ اور حضرت فاروق اعظم مراد مصطفیٰ، کہ حضرت فاروق اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے جس طرح کے گزشتہ جمعہ میں نے حدیث پاک آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی کہ ادھر کافر اپنی میٹنگ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب، کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو پھر خاص طور پر حضرت فاروق اعظم کا نام لے کر پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضور یا رب ذوالجلال ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کا انتخاب فرما دیا، آپ اسلام لے آئے، تو پھر حضور نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ یا رب ذوالجلال حضرت عمر کے ذریعے سے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو ترقی اور غلبہ عطا فرما۔ حضرت فاروق اعظم ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں، لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے عمر بن خطاب کے اسلام پر جشن منا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے جشن مناتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات ذرا تھوڑی سی ضمناً عرض کروں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں تو آسمان کے فرشتے خوشخبریاں دیں، جشن منائیں، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا موقع آئے تو حضور کے غلام اگر جشن منائیں حضور کی تشریف آوری کا، تو اس میں کیا حرج ہے کہ فرشتے تو حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے پر جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو اگر حضور کے غلام حضور کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس موقع پہ جشن منائیں، تو اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت فاروق اعظم ایمان لے آئے۔ ادھر سے کافر جو تھے جنہوں نے رات کو میٹنگ کی تھی، ابو جہل اور دوسرے، اور حضرت فاروق اعظم کو تیار کر کے جنہوں نے بھیجا تھا، وہ انتظار میں ہیں کہ ابھی آئیں گے عمر بن خطاب اور آ کے اعلان کریں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر آیا ہوں۔ اس انتظار میں ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بھائی تم نے کوئی سنا کوئی؟ وہ کہتا نہیں، کیا ہوا؟
نہیں بس کوئی بات ہونے والی تھی. پھر کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی تم نے کوئی سنا کوئی واقعہ؟ نہیں کیا ہوا؟ نہیں بھائی کوئی بس ویسے ہی کوئی بات ہونے والی. حرم میں سب اکٹھے ہیں ابھی وہ آئیں گے. ادھر سے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں. تلوار اسی طرح ہاتھ کے اندر ہے، تلوار بلند کی ہوئی ہے. سب دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ اس بات کے منتظر ہیں کہ ابھی اعلان کریں گے کہ جنہوں نے یہ نیا دین نکالا ہے اور مکہ میں گھر گھر میں جن کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوئی ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، ان کو میں قتل کر کے آ رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر حرم شریف میں ان کے سامنے ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بلند آواز سے کلمہ پڑھا. سب کے سب کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی. انہوں نے کہا گئے تھے یہ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ خود ہی ان کے اسیر بن کے آ کے. حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، سامنے آ جائے میرا مقابلہ کرے. کس میں ہمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرے. حفیظ جلندری کہتے ہیں عمر رخصت ہوئے ایمان لا کر شہر کی جانب، چلے بے خوف ہو کر بانیان قہر کی جانب. وہ لوگ جنہوں نے بھیجا تھا نا ان کی جانب اب جا رہے ہیں. وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے، کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سے سارے. وہ تو منتظر تھے کہ ابھی آئیں گے اور آ کر حضور کے قتل کی وہ خبر دیں گے، لیکن وقت سے پہلے وہ اس خبر کو لیک بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے دبی زبان میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کیا اعلان کیا؟ یہ بت جھوٹے ہیں، بے شک پوجنا بے سود ہے ان کا. یہ جتنے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، 360 بت سجا کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں اور بے فائدہ ہے ان کا پوجنا. یہ بت جھوٹے ہیں، بے شک پوجنا بے سود ہے ان کا. خدا واحد ہے جو خالق ہے اور معبود ہے سب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ بت جھوٹے ہیں جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہیں. اور کہا کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین کوئی، محمد ہے رسول اللہ اس میں شک نہیں کوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اب اس میں کسی لومات لائم کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کچھ کہے گا یا میرے بارے میں کوئی بات کرے گا. جو بات ہے وہ میں نے کر دی ہے. حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں، میں توحید و رسالت کا بے دل اقرار کرتا ہوں. کتاب اللہ پر قرآن پر ایمان لایا ہوں، خدائے واحد و رحمان پر ایمان لایا ہوں.
ان کافروں کے سامنے، کافروں کے سرداروں کے سامنے توحید خداوندی کا، رسالت محمدی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھل کر اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اس نے ان کو تمام مخلوق کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بت جھوٹے ہیں جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہیں، یہ کسی قابل نہیں ہے، بے سود ہے ان کا پوجنا، سچا خدا وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا یہ اعلان سن کر زلزلہ سا آگے ایوان باطل میں، بہت صدمہ ہوا دل کو امیدیں، بہت صدمہ ہوا دل کی امیدیں رہ گئی دل میں۔ انہوں نے تو کوئی اور پروگرام بنایا تھا، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر اپنی خفیہ تدبیراں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب پر غالب ہے، سب سے بہتر ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور حضرت فاروق اعظم کو بھیجا جو مکہ کے سب سے بہادر اور جری شخص تھے، اور وہی جا کے ایمان لے آئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم حضور کو شہید کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا اقدام، لیکن وہی چیز ان کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، اسی میں سے ان کی ہدایت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں باز عین دلالت راب جود حق وسیلت کرد اندر رشد و سود۔ وہ جو گمراہی کا سب سے بڑا ایک اقدام تھا، اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا سامان پیدا کر دیا کہ قتل کرنے گئے تھے، ایمان قبول کر لیا۔ گمراہی را منہج ایمان کو ند کجروی را مقصد احسان کو ند۔ اس گمراہی میں سے ایمان کا رستہ نکل آیا اور کج روی سے احسان کا رستہ جو ہے وہ نکل آیا۔ آگے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں تانا باشد ہیچ محسن بے وجہ تانا گردد ہیچ خائن بے رجا۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ نا امید نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اور ساتھ ساتھ فرماتے ہیں تانا باشد ہیچ محسن بے وجہ، کہ کوئی آدمی وہ اگر نیکی کے کام کر رہا ہے تو بے خوف نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر وقت دل میں رہنا چاہیے، کیونکہ خاتمے جو ہوتا ہے نا، اس کا تعلق خاتمے کے ساتھ ہے کہ آدمی کا خاتمہ کس پہ ہوا ہے۔ اگر تو خاتمہ بالخیر ہے تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر کوئی آدمی اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور متکبر ہو جاتا ہے، غرور ہو جاتا ہے، میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے صدقے کیے ہیں، یہ کیے وہ کیے، فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، فلاں نے تو حج ہی نہیں کیا ہے، فلاں یہ نہیں کرتا، جب یہ خیال دل میں آیا سمجھو شیطان کا داؤ چل گیا، کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے
ہزاروں طریقے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ جس طرح خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے نا، ایسے ہی شیطان دوڑتا ہے۔ اس کے گمراہ کرنے کا ایک ہی فارمولہ نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے الگ الگ فارمولہ ہے۔ کسی کو کسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے، کسی کو کسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے، کسی کو کفر کے ساتھ گمراہ کرتا ہے، کسی کو بدعقیدگی کے ساتھ گمراہ کرتا ہے، اور جن کو ایسے نہیں کر سکتا ان کے دل میں پھر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں رات کو اٹھتا ہوں، فلاں تو صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، میں تو اتنے صدقے خیرات کرتا ہوں، وہ تو کچھ دیتا ہی نہیں۔ یعنی اس طرح کے خیالات دل میں لاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شیطان نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو جب آپ نے پہچان لیا کہ شیطان تو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان نے کہا کہ ہاں یہ جو میرا داؤ ہے نا، یہ بڑا باریک داؤ ہے، تو اس داؤ کے ذریعے میں 40 غوث تمہارے مرتبے کے ان کو میں گمراہ کر چکا ہوں، لیکن تیرے علم نے تجھے بتا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، میں تو بہت بڑا عالم ہوں کہ شیطان کے داؤ سے میں بچ گیا ہوں، اتنا داؤ جس کے ذریعے اس نے 40 غوثوں کو گمراہ کر دیا تو میں بچ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظالم جاتے ہوئے بھی وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، رب کے فضل نے بچایا ہے، رب کا فضل ہوا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، ورنہ تو اگر علم بچاتا تو تجھ سے بڑا عالم کون تھا؟ تو فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت، اتنی عبادت کی 6 لاکھ سال تک، تو علم نے نہیں بلکہ رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو نا امید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو بے باک نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں گمراہ نہیں ہو سکتا یا میں بڑا بلند ہو گیا ہوں۔ یہی شیطان کے جال ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں بہت بلند ہو گیا ہوں اور میں بڑا نیک ہو گیا ہوں اور یہ ہو گیا ہوں، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایمان لائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل سچے ہیں۔ تو عرض کیا حضور پھر ہم چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آج اعلانیہ ہم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور جا کر اعلانیہ بیت اللہ شریف میں جا کر نماز پڑھی۔ اب کس کی جرت کہ حضرت فاروق اعظم کو روک سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ جب حضرت فاروق اعظم ایمان لائے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک 39 افراد 39 افراد ایمان لا چکے تھے، مرد عورتیں۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے سے 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جتنے افراد اب تک ایمان لا چکے ہیں حضرت فاروق اعظم کے ساتھ 40 کا عدد پورا ہو گیا، یہ آپ کو کافی ہیں۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور جو ایمان والے ایمان لا چکے ہیں یہ کافی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بھی ان حضرات میں سے جو ابتدائی طور پر شروع میں چند حضرات جو ایمان لائے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت فاروق اعظم ایمان لائے اسلام کی ترقی شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے اعلانیہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی۔ ایک اور بڑی اہم بات یہاں علامہ اقبال کرتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بہن نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو بھائی کی قسمت کو بدل دیا۔ یہ آپ نے گزشتہ جمعہ اس واقعہ میں سنا
کہ حضرت فاروق اعظم حضور کو قتل کرنے جا رہے ہیں، کسی میں رستے نے کہا تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے، تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، ادھر چلے گئے ان کے گھر، ان کو مارا پیٹا۔ تو بہن نے کہا کہ بھائی جو چاہو کر لو، ہم نہیں پھر سکتے، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم حیران رہ گئے، اچھا مجھے سناؤ۔ جب انہوں نے قرآن پاک پڑھا سنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان قبول کر لیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک بہن نے قرآن پاک پڑھا تو عمر جیسے بھائی کی تقدیر کو بدل دیا۔ کہتے ہیں تو میدانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے تیرے قرآن پاک پڑھنے میں کتنا اثر ہے کہ ایک بہن نے قرآن پڑھ کے عمر جیسے بھائی کی تقدیر کو بدل دیا اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو گویا کہتے ہیں کہ اگر ساری اہل اسلام کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قوم کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو ماں کی گود ہوتی ہے یہ بچے کے لیے سب سے پہلا جو ہوتا ہے نا اسکول مدرسہ وہ ہوتا ہے کہ بچہ سب سے پہلے جو کچھ سیکھتا ہے اپنے ماں سے، پھر باپ سے، پھر خاندان سے، قبیلے سے سوچتا ہے۔ اسکول تو بعد میں جاتا ہے نا، سب سے پہلا جو اس کا اسکول ہے وہ اس کا گھر ہے۔ گھر میں اس کو کیسا ماحول ملتا ہے، گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح کی تربیت اس کو ملتی ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسا ماحول ہے گھر کے اندر، یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے اور پھر ساری عمر وہ نہیں جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے سکالر انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھیں جی ایک نئی جو اندر ذک ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، اس تحقیق میں یہ ہے کہ بچے کی تربیت اس کے سن شعور پہنچنے کو نہیں ہوتی ہے کہ جب بچہ جو ہے 10 14 15 16 سال کا ہو گیا تو اب اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، نہیں۔ وہ کہتے ہیں نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے، یہ نہیں کہ بچہ 1 2 سال کا اس کو کیا پتہ ہے بھائی، نہیں، 1 2 سال کا نہیں، پیدائش سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس وقت جو کچھ جس ماحول میں وہ جاتی ہے وہ اس کا بھی اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے بچے کو بنانا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اس محفل میں شامل ہو، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کا بھی اثر اس پہ پڑے گا۔ آج دیکھیں میں حیران رہ گیا، میں نے سنا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کی رسمیں جو ہیں وہ بہت سی پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اب بچے کی پیدائش سے پہلے بھی جو ہندوؤں کی رسمیں ہوتی ہیں نا وہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ان کو پورا کیا جاتا ہے، بھئی یہ نہ رہ جائے۔ تو جب ہندوؤں کی ساری رسمیں ہم بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ہمیشہ پوری کریں اور بعد میں امید جو اچھی رکھیں تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے بچے کے لیے گھر کے اندر ایک اسلامی اچھا ماحول جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں تو میدانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، کہ ایک بہن نے قرآن پاک پڑھ کے عمر جیسے بھائی کی تقدیر کو بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔